چلیں جی، جن کا پوچھتا تو میں نہیں ہوں، جن کا پاس ہے 1 2 3 سارے سبجیکٹس، بہت بہت مبارک ہو آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو، آپ کے استادوں کو. اور جو انفارچونیٹلی کسی پیپر میں اگر ڈراپ ہوئے ہیں تو تب بھی کوئی بات نہیں، پارٹ اینڈ پارسل ہے. آپ میں اس کو ایسے لیں کہ یو آر ون آف دوز لکی انڈیویجولس جن کو اپنی غلطیوں کا وقت پہ احساس ہو گیا اور پتہ چل گیا، اور یہ اس چیز کا موقع مل گیا کہ اس کو دوبارہ نہیں کرنا، تاکہ آپ اس کی تصحیح کر سکیں اور آگے اس کی ریپیٹیشن نہ ہو، اور فیوچر کے لیے آپ جو ہے اس سے سبق لے سکیں. فیلئر کو کبھی فیلئر نہ سمجھا کریں. فیلئر از ڈیلیڈ سکسیس. ٹھیک ہے جی، ابھی نہیں ملی، تھوڑا آگے جا کے، کیونکہ ہر وقت کا، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، تو وہ وقت پہ ہی مل رہی ہوتی ہے وہ چیز. آپ کا بھی وقت نہیں ہے، اور ہر بندہ اپنی ایک علیحدہ جرنی میں ہے، ہر بندہ ایک اپنی کشتی میں سوار ہے، اور اس کو اس کشتی پہ فوکس کرنا ہے کہ اس نے اپنی اس کشتی کو منزل تک کیسے لے کے جانا ہے. ادھر ادھر کی کشتیوں کو نہ دیکھا کریں. بڑے لوگ ہوں گے، آپ کی لائف میں بھی ایسے ہی ہوگا، ذہن میں رکھنا کہ تمہارے کزنز ہوں گے، کوئی کزن ہوگا تمہارا جو پتہ نہیں کیا کر کے، تو فار ایگزامپل MBA کر لیا اس نے، ماسٹرز کر لیا، ابھی وہ جاب کر رہا ہوگا اور کوئی سیلری بھی لے رہا ہوگا 30 40 50، لیکن یو نیور نو کہ آپ انشاءاللہ کوالیفائی کر جائیں ڈاؤن دا روڈ 4 سال بعد جب آپ شروع کریں یا 3 سال بعد، تو آپ کی سٹارٹنگ ہی اتنی ہو جتنی وہ اتنی ایفرٹس کر کے وہاں تک پہنچا ہے. سو اس لیے دوسروں سے کمپیئر نہ کیا کریں اپنے آپ کو، یہ آپ اپنی تذلیل کرتے ہیں، یہ میرا ماننا ہے. کیونکہ ہر ایک کی نا لائف خدا پاک نے علیحدہ پلان کی ہوئی ہے، اس پہ فوکس رکھا کریں. اور یہ ہمارے معاشرے کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ کچھ والدین بھی ہماری اس حوالے سے نا تھوڑی اپ برنگنگ اس طرح کی ہے کہ ذرا خاندان میں بھی کچھ بینچ مارکس ہوتے ہیں کزنز میں کہ انہوں ویک وہ کتنے چل گیا ہے، انہوں ویک. لیکن بہرحال چلیں، یہ چیز ہماری سوسائٹی کا پارٹ ہے، ہمارے کلچر کا پارٹ ہے، اس کو بھی چھوڑا نہیں جا سکتا. لیکن بائی دا اینڈ جو نروز ہیں جس پہ کنٹرول کرنا ہے وہ آپ کے اپنے ہیں، وہ آپ نے خود اس پہ کنٹرول کرنا ہے. اور وہ کیا ہے؟ کمپٹیشن میں نہ پڑا کریں. اور یہ لائف کا بھی ایک لیسن ہے. جب کمپٹیشن میں پڑھتے ہیں نا، یہ کمپٹیشن ایک واحد چیز ہے جو کہ بندے میں نا کسی چیز کے حصول کا پاگل پن پیدا کرتی ہے کہ میں نے یہ حاصل کرنا ہے. یہی وہ سٹیج ہے جہاں سے پریشانی شروع ہوتی ہے. اگر آپ کو جو چیز ملی ہوئی آپ اس پہ فوکس کریں، اس پہ رہیں نا، یہ خوشی کا فارمولہ ہے. ہیپینس کا فارمولہ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ہے نا اس پہ خوش رہیں اور اس میں ایفرٹ کریں. آپ کا جو بینچ مارک ہونا چاہیے وہ آپ ہونے چاہیے. میں نے پہلے کیا حاصل کیا ہے، اب میں نے اس سے بہتر کرنا ہے، اب میں نے اس سے بہتر کرنا ہے. کسی کے ساتھ نہ کمپیئر کریں. تو موٹیویشن تو خیر تمہیں اور بھی استادوں سے مل جائیں گی، جگہ جگہ جائیں گے، تمہیں لیکچرز بھی مل جائیں گے، یوٹیوب پہ سرچ کرو گے جا کے. لیکن میں تو ایک پتہ کی بات کروں گا جس کے لیے آپ نے اب اگلے 6 مہینے کے لیے، یا اب تو خیر 4 ایک ماہ رہے گا، ریڈی رہنا ہے. دیکھو، فیلئر ہونا کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں. ڈینجرس چیز یہ ہوتی ہے، ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں، کہ آپ کو پتہ نہ چلے کہ آپ فیل کیوں ہیں. آپ کی ریفر آ گئی 48 آ گئے، 45 آ گئے، 40 آ گئے، 35 20 25 وٹ ایور دا یور مارکس ور، لیکن آپ کو یہی نہیں سمجھ آئی کہ فیل کیوں ہوں. یہ ڈینجرس سچویشن ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اب یہی نہیں پتا کہ آپ کی اگلے 4 مہینے کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، کہ آپ نے کس چیز کو بہتر کرنا ہے تاکہ آگے پیپر پاس ہو. بات سمجھ رہے ہیں؟ میں نے 90% تو خیر چلو تھوڑا زیادہ ہو گیا، 81% تو بچے دیکھے ہیں کہ ان کا طریقہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ فیل ہو گئے ہیں نا، دوبارہ سے کلاس لینی شروع کر دیتے ہیں. ساری کی ساری کلاسیں لیں گے، پھر وہی والا ایک پورا ایک سرکل چلائیں گے جو پہلے بھی چل رہا تھا، اور پھر پیپر میں جا کے بیٹھ جائیں گے اور خدا نہ خواستہ پھر فیل ہو جائیں گے. پھر یہی سائیکل چلا رہے ہیں دوبارہ 6، پتہ نہیں جیسے کلاسیں صحیح نہیں لیں. سر آپ جو نا پہلے آئیڈینٹیفائی کریں بیٹھ کے سکون سے، تحمل سے، کہ آپ کے نمبر آئے ہیں فار ایگزامپل 40، کیا ریزن تھی کہ میرے یہ نمبر آئے ہیں. آپ کی جو ریزن ہوگی نا فیلئر کی، میرے نزدیک ان 3 ریزن سے باہر نہیں ہوتی. پہلی ریزن کیا ہوگی؟ ہو سکتا ہے تم چند ایک چیپٹرز ہیں جس میں کنسیپچولی ویک تھے، تم نے کہا کہ یار چند ایک چیپٹرز ہیں یہ مجھے نا سمجھ نہیں آئی، اور اس میں سے اس دفعہ اٹیمپٹ میں سوال بھی آ گیا تھا اور میں فارغ ہو گیا تھا سوال کے اندر. سو 2 یا 3 چیپٹر ایسے ہیں جو کہ مجھے کنسیپچولی بڑے تنگ کرتے ہیں، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی. سر آپ ان کی کلاسیں لیں، بالکل لیں، آئی ول ریکمینڈ ایز ویل کہ آپ بالکل کلاسیں لو اس کی. لیکن آپ اگر یہ کہو کہ میں نے شروع سے شروع کلاسیں لینی شروع کرو، بھائی اس پہ ٹائم ضائع ہوتا ہے. آپ خود دیکھیں، کل کلاس کے لیے آنا پھر جانا اور پھر یہاں پہ بیٹھنا، جو کچھ بھی ہے اٹ ٹیکس ٹائم، اور ٹائم از امپورٹنٹ فار یو.
اچھا اس کے علاوہ دیکھو ایک یہ صورت ہو سکتی ہے، تو آپ کا فوکس کیا ہونا چاہیے کہ کنسیپچل کلیئرٹی اپنی کریں ان ٹاپکس کے اندر. اور اگر سمجھتے ہو بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی سبجیکٹ ایز اے ہول ہی کنسیپچلی مجھے پورا ہی ویک لگتا ہے کہ یار مجھے نہیں سمجھ آتی اس سبجیکٹ کی، مجھے میرا خیال ہے دوبارہ کلاسیں لینی چاہیے، یا میں کچھ دن کلاس میں جاتا تھا کچھ دن نہیں جاتا تھا، جب میں چھٹی کر جاتا تھا اس کے بعد کلاس میں بیٹھتا تھا تو پچھلے چیزوں کا ذکر آ رہا ہوتا تھا، وہ مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کیا ہے، تو نہ پچھلا سمجھ میں آیا نہ اگلا سمجھ میں آیا. سو پورے سبجیکٹ پہ میرا یہ حال ہے. سر آپ پھر لے لیں کلاسیں دوبارہ، ٹھیک ہے. اچھا اور پھر دوسری سچویشن کیا ہو سکتی ہے، تم کہتے ہو کہ یار کنسیپچلی میرا نہیں خیال کہ میں کہیں پہ ویک ہوں، میری نا پریکٹس نہیں تھی اس چیپٹر میں. اگر میں پریکٹس تھوڑی سی بھی کر جاتا نا، کچھ سوال مزید اٹیمپٹ کر جاتا، تو یہ تو سوال کچھ بھی نہیں تھا. آئی کوڈ ہیو اٹیمپٹڈ دس پیپر ویری ایزیلی. تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کا فوکس کلاس میں نہیں، آپ کا فوکس پریکٹس پہ ہونا چاہیے. پریکٹس کا مٹیریل آپ کے پاس اویلیبل ہے، تم نے پوری کلاسیں لی تھیں، تمہارے پاس سوال بھی ہیں، تمہارے پاس سولوشنز بھی ہیں، کہیں سے لے لو، دوست سے سولوشن لے لو، پر اپنی پریکٹس کو بہتر کرو ان ایریاز کے اندر. آئی ول ناٹ ریکمینڈ کہ آپ کلاسوں کو پھر سے شروع کریں. پھر ہے آخری اسٹیج، اور یہ اسٹیج ہے سب سے امپورٹنٹ، اور وہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ ٹائم مینجمنٹ. آپ نے پیپر ہی کتنا اٹیمپٹ کیا، 70 نمبر کا، 65 نمبر کا. میں پہلے بھی کہتا ہوں، میں پھر کہوں گا کہ جو بچہ 65 نمبر کا اٹیمپٹ کر کے آیا ہے نا، ہو سکتا ہے وہ کنسیپچلی بھی بہت اسٹرانگ ہو، اس کی پریکٹس بھی بہت زیادہ ہو، لیکن وہ 3.25 گھنٹے میں نا پرفارم نہیں اچھا کر سکا، کیونکہ اس نے پہلے 3.25 گھنٹے میں پورے پیپر کو اٹیمپٹ کر کے دیکھا ہی نہیں ہے کہ ایک سوال شروع کرے اس میں کتنا ٹائم لگا، کس ٹائم پہ سوال کو چھوڑ دینا ہے، ہوا نہیں ہوا، اور اگلے پہ جانا ہے اور دوسرے کو پھر شروع کرنا ہے اور دوسرے کا سولوشن پلان ڈیزائن کرنا ہے اور ٹائم کو ساتھ ساتھ دیکھنا ہے، اب دوسرا سوال کب چھوڑنا ہے اور اگلے پہ جانا ہے. اس کی پریکٹس اس نے کبھی کی نہیں. پیپر میں پہلی دفعہ وہ ایک پورا پیپر دیکھ رہا تھا 3.25 گھنٹے میں، اور ہوا یہ کہ پہلا سوال اس نے شروع کیا اور اس میں ڈیڈیکیٹڈ ٹائم جو لگنا چاہیے تھا وہ 15 منٹ تھے، اس میں وہ آدھا گھنٹہ دے گیا. اس سے کیا ہوا، نہ چاہتے ہوئے ایک پریشر بلڈ اپ ہو گیا کہ یار ٹائم تو باقی رہ نہیں گیا، بہت تھوڑا تو نہیں، کم از کم لیکن آدھا گھنٹہ تو گزر گیا، میں نے تو ایک سوال کیا. اب ہوا کیا کہ باقی سوال آتے تھے اس کو، لیکن ایک چیز نے پریشر ڈیولپ کیا، اور پیپر کے انوائرمنٹ میں بہانہ چاہیے ہوتا ہے آپ کے نروز کو حواس باختہ ہونے کے لیے. چھوٹی چھوٹی چیزیں بہانے بنتی ہیں. ساتھ آپ کا ایک بندہ بیٹھ جائے آ کے اور جو اونچی پڑھتا ہو سوال، آپ ادھر سے واٹ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، یار کیا چیز بٹھا دی میرے پاس لا کے. انویجیلیٹرس ہو سامنے، وہ کھانا کھا رہا اور وہ کر کے کھانا کھائے، یہ بھی چیز تنگ کرتی. یعنی کہ پیپر کے، میں حقیقت بتا رہا ہوں، پیپر کی انوائرمنٹ میں چھوٹی سی، باہر آپ کا جو بھی ایگزام سینٹر ہے نا، باہر ٹریفک گزرتی ہے، اس کی آوازیں تک تنگ کرتی ہیں آپ کو. بعض اوقات سائیکولوجیکل چیزیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی دو حرف نہیں ہے، اور اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن، بہت زیادہ ویری کرتی ہے. تو یہ سچویشن کریٹ ہو جانا، یہ اس نے پریشر کریٹ کر دیا. لیکن آن دا ادر ہینڈ دیر واز اندر اسٹوڈنٹ جس کے کانسیپٹس بہت اسٹرانگ نہیں تھے لیکن ٹھیک تھے، پریکٹس بہت زیادہ نہیں تھی لیکن ٹھیک تھی، لیکن وہ 3.25 گھنٹے کے ٹائم کو مینیج کرنا جانتا تھا. اس نے 80 85 90 کر کے باہر آیا اینڈ ہی گاٹ پاسڈ، کیونکہ 3.25 گھنٹے کی پرفارمنس اچھی تھی. اب آپ خود بتائیں، آپ کر کے آئے ہو 70 یا 65 کا، اور آپ کا رزلٹ جب آیا تو آپ کے آگے 48. اب آپ مجھے خود سوچ کے بتائیں کہ کیا آپ کا بنتا ہے کہ آپ سارے کلاسز دوبارہ لیں سارے؟ آپ کا پرابلم تو دیکھو، پرابلم تمہارا تھا ٹائم مینجمنٹ، اسٹریس مینجمنٹ. اس کا حل یہ ہے کہ تم کلاسز دوبارہ سے لینی شروع کر دو. سر آپ اس کو حل کرنے کے لیے، ہینڈل کرنے کے لیے پورے کے پورے پاس پیپرز کو کریں، یہ طریقہ ہونا چاہیے. تو آپ پہلے پرابلم آئیڈینٹیفائی کرو کہ آپ کا پرابلم، میں یہ ہر سبجیکٹ کی بات کر رہا ہوں، یہ صرف میں کاسٹ کے لیے یا اور صرف خاص سبجیکٹ کی بات نہیں کر رہا، کہ آپ کا دیکھو ایفرٹ، سی اے میں سارے بچے ایفرٹ کرتے ہیں. میں آپ کو سی بات بتاؤں، کم و بیش، کوئی تھوڑی کم کر دیتا ہے، کوئی تھوڑی زیادہ کرتا ہے. ظاہر ہے سب کو پتا ہے کہ محنت کے بغیر تو پاس ہوتا نہیں. رائٹ ڈائریکشن میں ایفرٹ لگانے سے پاس ہوتا ہے. یہ نہیں کہ وہی ایک چلانے شروع کر دیا، پھر رٹی رٹائی چیز، وہی ایک سائیکل چلا لیا، پھر کلاسیں لے لیں، پھر وہی سوال کر لیے، پھر پیپر میں بیٹھ گئے، پھر فیل ہو گئے. نہیں یہ نہیں. رائٹ ڈائریکشن میں ایفرٹ پٹ کریں، اور یہ ادھر سے شروع ہوتی ہے کہ آپ اپنا بچے پہلے پرابلم آئیڈینٹیفائی کرو. بے شک آپ دوبارہ سے ایک دفعہ ٹھنڈے دماغ سے پورا سوال جو پورا پیپر دے کے آئے ہو، اس میں دیکھو کہ کہاں کہاں میں نے کیا 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 تھا، اور یہ میں نے کس وجہ سے کیا تھا، میرے کانسیپٹ میں مسئلہ تھا یا پریکٹس میں مسئلہ تھا، اور پھر ڈیسیژن لیں اور پھر اس کے اوپر فوکس کریں. اینڈ انشاءاللہ اٹ ول ہیلپ یو ان پاسنگ یور ایگزام ان یور نیکسٹ اٹیمپٹ. تو فیلئر بڑا کچھ سکھاتا ہے انسان کو، میں بتا دوں آپ کو. جیت کو نہیں سکھاتی اتنا فیلئر سکھاتا ہے، کیونکہ فیلئر ایک تو آپ کو نروز ری ٹریک کرنے میں بھی آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ کو نروز پہ قابو پانا ہے. کیونکہ دیکھو ہوگا کیا، تمہارے کولیگز کچھ پاس بھی ہوں گے، بڑے قریبی
بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو آپ سکھا کے جاتے ہیں وہ پاس ہو جاتے ہیں, آپ فیل ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. تو یہ ایک اور اسٹریسفل سچویشن ہے. اس اسٹریس سے واپس کیسے آنا ہے, یہ بھی اسی سے ہی سیکھیں گے آپ. فیلئر جتنا سکھاتا ہے اور بندے کو ایک مرد آہن بناتا ہے نا, وہ فیلئر ہی ہیں. جیت کو نہیں بناتی, جیت تو شوخہ کرتی ہے انسان, لیکن جو بندے کو جس کا سالڈ کرتا ہے. بھائی دیکھو وہی جو ہم سی اے میں مثال دیتے ہیں کہ یہ جو کیا کہتے ہیں, یہ جو کندن مان کے نکلتا ہے جی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, اس کو کتنی مار پڑتی ہے تب نکلتا ہے. تو سر فیلئرز بھی تو مار کا حصہ ہے. جو فیل ہوتا ہے وہ ظاہر ہے بار بار ایفرٹ کرتا ہے, ٹرائی اگین کرتا ہے, تو وہ اتنا ہارڈ میٹل بن جاتا ہے کہ اس کو پھر چیزوں کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب بھی فیلئرز آتی ہیں تو ہاؤ یو نیڈ ٹو رسپونڈ ٹو سچ فیلئرز. فیلئرز کو صرف ایفرٹ سے رسپونڈ نہیں کرنا ہوتا, آپ نے ایموشنلی بھی کنٹرول کرنا ہوتا ہے اپنے آپ. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو فیلئرز کو ویلکم کیا کریں, لیکن ایسی فیلئرز بھی نہیں کرنی کہ بار بار آئی جائیں. ریپیٹڈ فیلئرز نہیں, لیکن کبھی کبھار ہو جائے کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے جی. تو اپنی ڈائریکشن بچے سیٹ کریں ان یور نیکسٹ کمنگ منتھس. جو بھی آپ کا سبجیکٹ تھا رہ گیا تو انشاءاللہ یو ول پاس.